وجوہات بھی ہیں، وہ میں پہلے آپ کو بتا دوں. ٹیکنیکل وجہ یہ ہے کہ مغربی ممالک نے جب پاکستان اور بھارت کو دیکھا کہ وہ 70s تک وہ چھائے ہوئے تھے، جی ہر ٹورنامنٹ وہ جیتتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی تدبیر ایسی کی جائے کہ ان کو پیچھے کیا جائے. ہوں تو انہوں نے آسٹرو ٹرف ایجاد کی. صحیح تو آسٹرو ٹرف میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سپر فٹنس چاہیے ہوتی ہے. صحیح آسٹرو ٹرف ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس پہ آپ بھاگنا شروع کریں، جی کبھی تجربہ کر کے دیکھیے گا، جی تو آپ کو محسوس ہوگا جیسے کوئی آپ کو پیچھے کھینچ رہا ہے. ہوں تو آپ کو بہت زیادہ اس کو قوت صرف کرنی پڑتی ہے. صحیح تو انہوں نے آسٹرو ٹرف ایجاد کی. اس کے بعد جو پلئنگ کنڈیشنز تھی وہ انہوں نے بدل دی، جو رولز تھے وہ اپنے مطابق بنائے. ہوں ٹھیک ہے نا. اچھا، چونکہ ظاہر ہے کہ یورپ میں اور امریکہ میں فٹنس کا معیار بہت زیادہ ہے، صحیح وہ بڑی توجہ دیتے ہیں، کھانا پینا اچھا ہے، خوراک بہت اچھی ہے، تو وہ ہمارے مقابلے میں کہیں زیادہ فٹ ہیں. صحیح تو لہٰذا انہیں ایک تو فٹنس کا ایڈوانٹیج ہوا، پھر جو انہوں نے رولز بنائے اس کا بڑا ایڈوانٹیج ان کو ملا. اس کے بعد آسٹرو ٹرف سے ملا. پھر ہمارے یہاں یہ ہوا، جیسے پاکستان کی ٹیم نے غلطی یہ کی کہ ہمارے زمانے میں ٹیم بہت اچھی ہوا کرتی تھی. صحیح تو ہمارے بریگیڈیئر عاطف صاحب ہوتے تھے ہوں سیکرٹری ہوں پاکستان ہاکی فیڈریشن. اچھا، صحیح ویسے تو خیر انہوں نے پاکستان ہاکی کے فروغ میں بڑا کردار ادا کیا، لیکن پتہ نہیں ان کو اچانک بیٹھے بیٹھے کیا خیال آیا، فٹنس چاہیے ہوتی ہے. جی. تو اس میں یہ ہوا کہ ان کو اچانک خیال آیا کہ جی ہمارے پلیئر ینگ اور فٹ ہونے چاہیے. ہوں تو انہوں نے کیا کیا کہ ٹیم میں غیر ضروری تبدیلیاں کر دیں، تمام پرانے کھلاڑیوں کو باہر کر دیا انہوں نے، صحیح اور نئے کھلاڑیوں کو انہوں نے انڈکٹ کر دیا. صحیح اچھا، آپ دیکھیے تجربے کا کوئی مول نہیں ہے. صحیح ایکسپیرینس جو ہے نا، ہمیشہ دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پلیئرس کو جب ریپلیس کرتے ہیں جی جی تو گریجولی اور سلولی کرتے ہیں. صحیح مثلا آپ نے 2 پلیئر نئے لے آئے، 2 کھلاڑیوں کو آپ نے بٹھا دیا سائڈ لائن صحیح پہ. جب ہوں 2 کھلاڑی تیار ہو گئے تو آپ نے ان کو ریپلیس کر دیا. صحیح ہم نے اچانک جذباتی ہو کے یہ غلطی کر دی. بس وہ دن ہے، آج کا دن ہے ہوں کہ ہاکی سنبھل نہیں پائی. صحیح پھر یہ ہے کہ اس پہ توجہ نہیں ہے، اسپورٹس بورڈ ہمارا ڈس آرگنائزڈ ہے، ہاکی فیڈریشن میں بھی سیاست بہت زیادہ ہے. صحیح اس کی وجہ سے پاکستان کی ہاکی ٹیم جو ہے وہ زوال کا شکار ہوتی گئی. صحیح باقی ٹیمیں امپروو کرتی گئیں. صحیح انڈیا کی ٹیم بھی بہت برے حالات میں تھی، لیکن اب جا کے پچھلے 2 سال سے میں سمجھتا ہوں انڈیا کی ٹیم میں بہتری آئی ہے. صحیح اس میں نئے کھلاڑی شامل ہوئے ہیں ہوں اور اچھے ریزلٹس دے رہے ہیں. صحیح صحیح یہ ہے صورتحال. صحیح. اچھا، اصل میں ایک میسج اور ہے، وہ ہے جناب نیو جرسی سے عارف صاحب کا. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، بہت سارے اسپورٹس کھیلے جاتے ہیں، لیکن اب تک ہم نے دیکھا یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ کرکٹ کو پروموٹ کیا جاتا ہے. باقی جتنے بھی اسپورٹس ہیں، حسن جلیل صاحب سے سوال ہے کہ ان کو پروموٹ کیوں نہیں کیا جاتا، اس پر کیوں نہیں گورنمنٹ توجہ دیتی، یا پرائیویٹ سیکٹر اس پر کیوں نہیں کام کرتا؟ دیکھیے، ایک نیچرل چیز ہے عارف صاحب کہ جو چیز زیادہ پاپولر ہوگی آپ اس کی طرف بھاگیں گے. اچھا اب آپ کو دیکھ لیں کہ مثلا اگر آپ ایون آپ شاپنگ پہ جاتے ہیں جی تو جس چیز کی زیادہ شہرت ہے، جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، آپ بھی وہی خریدیں گے. ہوں ٹھیک ہے نا. اسی طرح کھیلوں میں یہ ہے کہ ظاہر ہے جب ویورشپ زیادہ ہوگی، لوگ انٹرسٹ زیادہ لیں گے، تو وہ اس میں ظاہر ہے پیسہ بھی آئے گا. صحیح اور پیسہ بڑی ضروری چیز ہے، کیونکہ اب آپ پلیئرس کی بہت زیادہ پیسے ملتے ہیں، پلیئرس کو صحیح اخراجات بہت ہوتے ہیں. تو اس میں ظاہر ہے کہ کرکٹ ایک ایسا گیم ہے کہ جس میں تمام توجہ، خاص طور سے ساؤتھ ایشین جو کنٹریز ہیں، جی جی اس میں کرکٹ پر ہے. صحیح لوگ بہت زیادہ تعداد میں آتے ہیں، اسپانسرشپ بھی ملتی ہے. ہوں اس کے بعد ایک سائیکولوجیکل بات ہے، اگر آپ کی ٹیم جیت رہی ہو تو اس کھیل میں آپ کا انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے. صحیح بات ہے اگر ٹیم آپ کی پرفارم نہ کر رہی ہو، اب جیسے کرکٹ میں آپ پھر بھی پاکستان، انڈیا تو خیر اب ٹاپ ٹیم ہو گئی ہے، جی پاکستان بھی بہت اچھے ملکوں میں شمار ہوتا ہے، تو لوگوں میں انٹرسٹ بھی بہت زیادہ ہے. اگر آج آپ کی ہاکی ٹیم جیتنا شروع ہو جائے تو اس میں آپ کا انٹرسٹ بڑھ جائے گا. صحیح اگر فٹ بال ٹیم آپ کی پرفارم اچھا کرے تو آپ فٹ بال زیادہ دیکھیں گے. صحیح یہ نیچرل چیز ہے. تو صحیح اس کے لیے یہ ہے کہ جو گیم ہے اس کا خود پاپولر ہونا بہت ضروری ہے، آپ کی کامیابی بہت ضروری ہے، ہوں تو آپ کا انٹرسٹ بڑھے گا اور پھر وہ پاپولر بھی ہوگا. صحیح. اچھا، ایک اور میسج شامل کرتے ہیں، آخری میسج، اور وہ ہے جناب، یہ ہے انڈیا کے شہر کرناٹکا، اور یہ ہے جناب ہاں کوئی دلیپ شیٹی نام ہے ان کا. ہاں، دلیپ شیٹی صاحب ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ دلیپ. شیٹی شیٹی اچھا، سیٹھی. شیٹی 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 نہیں شیٹی. ٹھیک ہے. تو یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. جناب
پاکستان کا جیسے پی ایس ایل ہوتا ہے اس طرح انڈیا میں بھی آئی پی ایل ہوتا ہے، لیکن ہم منتظر ہیں، حسن بھائی سے بھی اس بات کو کہیں گے کہ وہ بھی جو ہے نا اس بات کی طرف توجہ دلائیں کہ آئی پی ایل میں تمام دنیا کی ٹیموں کے کھلاڑی شرکت کرتے ہیں سوائے پاکستان کے. ایسا کیوں ہے، اور کیا کبھی ہم آئی پی ایل میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کو دیکھ سکیں گے؟ دلیپ صاحب، جب آئی پی ایل شروع ہوا تو شروع میں 2-3 سال پاکستانی کے کھلاڑیوں نے حصہ لیا، جی لیکن بس وہ اب یہ کھیل بھی چونکہ سیاست کے نظر ہونے لگے ہیں، جی جی اس کے بعد اس پہ پابندی لگا دی گئی. صحیح. اب ایکچولی یہ پاکستان کی طرف سے نہیں ہے. اچھا. پاکستان کے کھلاڑی تو کھیلنا چاہتے ہیں، ولنگ بھی ہیں، صحیح اور انڈیا میں چونکہ ان کو بہت رسپانس ملتا ہے، بہت پاپولیرٹی ہے، صحیح تو ان کی خواہش بھی ہوتی ہے. صحیح. لیکن وہ میرا خیال ہے کہ بڑے اونچے لیول پہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ پاکستانی کھلاڑیوں کو انوائٹ نہیں کیا جائے گا. اچھا. یہ افسوس کی بات ہے، کیونکہ بات یہ ہے کھیل، اور خاص طور سے انڈیا پاکستان تو پڑوسی ملک ہیں، صحیح اور وہ کہتے ہیں نا کہ آپ پڑوسیوں کا جو ساتھ ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں چھوٹتا. صحیح بات. تو میرا خیال ہے اچھے تعلقات کی گورنمنٹ کو کوشش کرنی چاہیے، جی اور اچھے تعلقات اور بہتر اس لیے ہو سکتے ہیں اگر دونوں ملکوں کی ٹیمیں ایک دوسرے کا دورہ کریں، صحیح. اگر آنے جانے پہ پابندی نہ ہو، ہوں اور کھلے عام آپ آ سکیں، تو اس میں جب آپ کی ملاقاتیں ہوں گی، آپس میں ملیں گے، تو پیار محبت بھی بڑھے گا. صحیح بات. تو آئی پی ایل میں یقینی طور پہ پاکستانی اگر ہوں تو اور زیادہ آئی پی ایل بہتر ہوگا، اور صحیح. لوگوں میں دلچسپی اور زیادہ بڑھے گی. بالکل صحیح، بالکل صحیح حسن بھائی. اچھا حسن بھائی، یہ تو میسیجز ہو گئے، اور اب ہم پروگرام کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے کامنٹری بھی کی ہے، نیوز بھی پڑھی، ریڈیو پہ پروگرامس بھی کیے، بہت سارا کام کیا آپ نے اپنی زندگی کے اندر. یقیناً بہت اچھے، بڑے، اور کہنا چاہیے کہ بہت زبردست لوگوں سے ملاقاتیں بھی آپ کی رہی ہوں گی، دوستیاں بھی رہی ہوں گی. کچھ ایسے دوست یا ایسی شخصیات آپ کی دوست رہی ہوں، ان کے حوالے سے ذرا بتائیے گا تو ہم سننے والوں کو، کہ وہ فیمس بھی رہیں اور آپ کی دوست بھی رہیں. دیکھیے، اصل میں میری اتنی ڈائیورسفائڈ قسم کی لائف رہی ہے، جی جی. میں نے ہر شعبے میں کام کیا، صحیح. اور اس کے حساب سے میری ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے لے کے فلم سٹاروں تک، اور شاعری اور ادب کے جو بڑے بڑے نام ہیں ہوں. ان تک، اور اس کے بعد کرکٹ، ہاکی اور باقی کھیلوں میں جی. میرے بے شمار دوست ہیں. صحیح. لیکن میں یہاں چند کا ذکر کرنا چاہوں گا جن کی تھوڑی سی لوگ سننے والوں کے لیے بھی دلچسپی ہوگی، صحیح. اور ان کی ظاہر ہے کہ جو کیریئر ہے وہ ہے بھی مزیدار. ہوں. تو میں شروع کرتا ہوں کرکٹ سے، کیونکہ اس وقت آپ کو پتا ہے میرا بڑا زیادہ نام جو ہے وہ کرکٹ کی وجہ سے ہے، صحیح. اور کرکٹ پاپولر بھی انڈیا، پاکستان اور باقی علاقوں میں بہت زیادہ ہے. صحیح. کرکٹ میں دیکھیے بہت زیادہ میرے دوست رہے پاکستان میں، تو خیر بڑے بڑے نام تھے. ایون بڑے کم لوگوں کو یہ بات پتا ہے کہ عمران خان، میرا جو میگزین تھا کرکٹ ٹائمز، جی. ایک زمانے میں اس کے چیف ایڈیٹر کے طور پہ ان کا نام آیا کرتا تھا. اچھا. اور ظاہر ہے کہ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں. جی. اس کے علاوہ ظہیر عباس سے میرے بہت اچھے تعلقات ہیں، بڑی ملاقات بھی ان سے رہتی ہیں. صحیح. جب کبھی کراچی جانا ہو تو فون پہ ضرور بات ہوتی ہے، ادروائز ان سے ملاقات بھی رہتی ہے. صحیح. بہت اچھے آدمی ہیں اور بہت بڑے کرکٹر ہیں. صحیح. اور ظہیر کا میں آپ کو یہ بتاؤں تھوڑا سا، کہ ظہیر عباس جس کلب میں کھیلتے تھے، میں اس کلب میں بھی کھیلتا رہا ہوں. واہ. اور جب میں نے ان کو یاد دلایا تو بڑے حیران ہوئے، کیونکہ اس زمانے میں وہ بہت دبلے پتلے ہوتے تھے، لمبے سے، اور چشمہ لگاتے تھے. صحیح. اور میں کراچی میں ناظم آباد میں ایک کلب ہوتا تھا، کریسنٹ کلب، اچھا. بڑا مشہور کلب ہوتا تھا، صحیح. اور اس میں ظہیر عباس کھیلا کرتے تھے. اور صحیح. اس زمانے میں بھی جو ان کا کھیلنے کا انداز تھا، ہم سب یہ کہا کرتے تھے کہ یار یہ لڑکا پاکستان کی ٹیم میں ضرور آئے گا. صحیح. تو ظہیر عباس کے ساتھ بڑی یادیں ہیں. ان کے ساتھ ٹور بھی میں نے کیے 1983 میں، جب وہ کپتان تھے ہوں. تو ہم نے انڈیا کا ٹور کیا. صحیح. اور اس زمانے میں یہ ایک کتاب لکھ رہے تھے زیڈ کے نام سے. اصل میں ظہیر عباس کو، چونکہ ان کا نام زی سے شروع ہوتا ہے، جی. تو زیڈ کے نام سے جانا جاتا ہے ساری دنیا میں. اچھا. اگر یعنی آپ کی یا کوئی کرکٹ میچ ہو رہا ہوگا، اس میں اگر انگلینڈ کے کھلاڑی ہیں تو وہ ظہیر نہیں کہتے، وہ ہوں. زیڈ کہیں گے. اچھا. ہائی زیڈ، ہاؤ آر یو. ہوں. ٹھیک ہے نا. تو ظہیر عباس نے، مجھے یاد ہے کہ اچانک ظہیر عباس جو ہے وہ مجھے نیچے سے اشارہ کر رہے تھے، صحیح. میں کامنٹری کر رہا تھا. تو میں اچھا. نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے. تو ہوں. میں خیر تھوڑی دیر کے بعد جب میں فارغ ہوا تو میں نیچے گیا، تو وہ ڈریسنگ روم کے باہر بیٹھے ہوئے تھے دھوپ میں صحیح. کرسی پر.